جنازہ عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، قبرستان نہیں جا سکتی، مٹی نہیں دے سکتی ہے، ایصال ثواب تو کر سکتی ہے، دعائے مغفرت تو کر سکتی ہے کہ جب بھی اعلان کسی کے جنازے کا اعلان کی خبر ہو تو اس وقت بھی آدمی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، کم سے کم مغفرت کی دعا کر دے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ان کے قبر سے اللہ حفاظت فرما دے، کم سے کم اس وقت آدمی دعا کر دے۔ اور خاص طور سے ماں بہنوں سے، عورتوں سے میں درخواست کروں گا اس لیے کہ وہ بیچاری لوگ جو ہے جنازے کی نماز میں تو جا نہیں سکتی ہے، مٹی دینے تو جا نہیں سکتی ہے، چونکہ بڑا عمل ہے، اونچا عمل ہے، بہت ثواب ہے، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے تو کیا کر دے؟ باپ کا جنازہ ہے، بیٹی نہیں جا سکتی ہے، جی ابا کا جنازہ ہے، بیٹی نہیں جا سکتی ہے، ماں کا جنازہ ہے، بیٹی نہیں جا سکتی ہے، شوہر کا جنازہ ہے، بیوی نہیں جا سکتی ہے، بھائی کا جنازہ ہے، بہن نہیں جا سکتی ہے، مطلب کوئی عورت جو ہے کسی جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کچھ اس مردے کو اب جنازہ پڑھتی تو ثواب ملتا، مٹی دینے جاتی تو ان کو بھی ثواب ملتا، مردے کو کچھ فائدہ ہوتا، تو ان سب چیزوں سے شریعت نے مصلحتاً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو ٹھیک ہے، منع ہے، جنازہ تو نہیں پڑھ سکتی، جنازہ عورت نہیں پڑھ سکتی ہے، قبرستان نہیں جا سکتی، مٹی نہیں دے سکتی ہے، ایصال ثواب تو کر سکتی ہے، دعائے مغفرت تو کر سکتی ہے، ان کے لیے خیر خیرات تو کر سکتی ہے، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر تو ثواب پہنچا سکتی ہے، نفل نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچا سکتی ہے، مغفرت کی دعا کر سکتی ہے، قرآن پڑھ کر کے دعا کر سکتی ہے، تو یہ سب کام جو ہے عورت لوگ کو کر لینی چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آج ہم دوسرے کے لیے کریں گے، آج ہم دوسرے کے لیے کریں گے تو کل کو ہم بھی مردہ ہو جائیں گے، میت ہو جائیں گے، جنازہ ہو جائیں گے، ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے۔ آج ہم دوسرے کے لیے کیے ہوں گے، آج ہم دوسرے کے لیے کیے ہوں گے، مرنے والے شخص کے لیے ہم نے بھی خیر خیرات کیا ہوگا، ہم نے بھی ایصال ثواب کی نیت سے کچھ پڑھا ہوگا، ہم نے بھی کچھ ان کے نام سے ثواب پہنچایا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم اور آپ مریں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو، اپنی بندیوں میں سے کسی بندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے، اس لیے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں سب کے لیے کیا کرتا تھا، دوسرے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیں گے انشاءاللہ، کسی کو ہدایت دے دیں گے، اس کے دل میں ڈال دیں گے، اے بندہ تم بھی اس کے نام سے خیرات کرو، اے بندہ تم اس کے نام سے مدرسہ میں دو، اے بندہ تم بھی اس کے نام سے مسجد میں دو، اے بندہ اس کے نام پر بھی خیر خیرات کرو، اے بندہ اس کے نام سے بھی قرآن پڑھو، اے بندہ اس کے نام سے بھی کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو۔ آج ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی کرنے والا ہوگا، نہیں مر گیا تو مر گیا، اس کے گھر والا جانے، ہم کو کیا مطلب ہے؟ تو ہم کو کیا مطلب ہے؟ صحیح معنی میں کوئی مطلب تو نہیں ہے، لیکن ہمارا فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، جب ہم مریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنا فائدہ اگر سوچتے ہیں تو یہ کام جو بتاتے ہیں تو اس بات کو مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں، پوری بات سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، یہ بھی سب مسئلہ سب بیچ میں نا سب لائن سے بتا رہے ہیں۔ پوری بات لوگ سنتے نہیں ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں تو کچھ لوگ پوری بات سمجھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ میرا ایک طریقہ رہا ہے کہ جہاں جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں ہیں، اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، تو میرا ایک طریقہ اصول یہی رہا ہے، اور الحمدللہ اس پر میں جمع ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جہاں بھی رہوں گا، جس حالت میں رہوں گا، اس عمل کو میں باقی رکھوں گا کہ اگر محلے میں، بستی میں اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اس محلے میں ہو یا اپنے محلے میں جیسے راجو پٹی ہے، یا اسی طریقے سے اپنے کوئی جاننے والے قریب کے ہو یا دور کے ہو، یا اگر قریب کے یا دور کے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، کسی نے اگر کسی کے بارے میں خبر فون وغیرہ سے بتا دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہے، ان کے لیے جو ہے آپ دعا وغیرہ کروا دیں، تو بہرحال کہیں سے کسی کا فون آ جائے، گرچہ ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی ان سے تعلقات نہیں، ایمان والا ہمارا بھائی ہے، ایمان والی ہماری بہن ہے، اور ان کے انتقال کی مرنے کی خبر آ گئی، تو اس میں جو ہے میرا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ خاص طور سے جب اس طرح اعلان کا سلسلہ ہوتا ہے اور کچھ بیان کا سلسلہ رہتا ہے جیسا کہ اتوار کے دن، تو آخری میں پورے محلے والے سے اعلان کر کے کہ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے گا، تو ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔
ایک قرآن سارے محلے کے لوگ مل کر کے پڑھیں گے یعنی 3 مرتبہ. اگر مثال کے طور پر اگر یہاں پر 500 لوگ ہیں محلے میں، ابھی مثال کے طور پر بتا رہا ہوں 500 لوگ، 500 میں اگر ہم مان لیں صرف 100 آدمی نے پڑھا، سب لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے، ہم کو معلوم ہے 100 آدمی مثال کے طور پر 100 آدمی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا، تو گویا کہ 100 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. اب 100 قرآن پڑھنے کا ثواب اس مردے کے نام پر جس کا ہم نے اعلان کیا ہے اور جن کا ابھی اس ہفتے میں انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے. اور نیت تو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک، بلکہ میں تو اور لمبی نیت کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے اس میں سارے نبی، سارے رسول اور اسی طریقے سے سارے صحابہ اور سارے نبیوں کی امت جو ایمان والی تھی، جو کلمہ پڑھنے والی تھی، جو مسلمان لوگ تھے، اور اسی طریقے سے قیامت تک جتنے ہمارے ایمان والے بھائی بہن ہوں گے سب کو، اور اسی طریقے سے تمام نیک صالح جناتوں کو جو ایمان والے ہیں ان جناتوں کو بھی ایصال ثواب میں سب لوگوں کو شامل کر لیتا ہوں. اسی طریقے سے کسی نماز کے بعد اور خاص طور سے عشاء کی نماز میں اپنی مسجد میں لوگ کچھ رہتے ہیں تو اس میں بھی اعلان کر کے اور اس میں بھی سب لوگوں سے بول کر کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اول آخر درود شریف پڑھ کر کے، اور تاکہ جتنے مقتدی حضرات ہیں سب لوگ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ ایک قرآن 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح جو ہے 2 مرتبہ جو ہے ہفتے میں اتوار کے دن، اور اسی طریقے سے وہ جمعہ والے میں ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ. بلکہ میں ایک درخواست یہ بھی کرتا رہتا ہوں پہلے کہ جن کا انتقال ہو جائے ان کے گھر سے تو لوگ بھیجتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ، بلکہ کچھ نہ کچھ زیادہ ہی لوگ بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے محلے والوں کو بھی چاہیے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے، جس کا ہم نے اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے، آپ کو خبر ہے، جانتے ہیں، رشتہ ہو نہ ہو، جانتے ہو نہ جانتے ہو، کوئی معاملہ ہو یا نہ ہو، کچھ نہیں ہو، پھر بھی اگر 1-2 روپیہ بھی اگر ان کے نام پر مسجد میں دے دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی اور اس مردے کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا کہ ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر پورے محلے کے لیے 2 روپیہ بھی اگر بھیج دے، 1 روپیہ بھی اگر آدمی بھیج دے تو گویا کہ 500 روپیہ مردے کو ثواب، 500 روپیہ کا ثواب پہنچ گیا. تو 2 روپیہ 1 روپیہ تو کوئی آدمی انشاءاللہ بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ فقیر بھی جلدی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کم سے کم 5 روپیہ بھی آدمی بھیج دے گا. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہیے گا کہ دیکھیں نا مولانا صاحب بول رہے تھے کہ جس آدمی کا انتقال ہو تو محلے والے کو چندہ دینا ہے. یہ بات بھی نہیں بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے استطاعت گنجائش دی ہے تو جس بیچارے کا انتقال ہوا ہے تو اس کے نام سے کہیے گا پھر بیچارہ حافظ جی بیچ میں لگا رہے تو بیچارہ کا کیا مطلب ہے؟ قابل رحم. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. سارے مسلمانوں کو کی طرف سے نیت کر لیجئے، سارے مرحومین کی طرف سے نیت کر لیجئے، اور خاص طور سے کہہ دیجئے فلاں صاحب کا جو انتقال ہوا ہے اے اللہ میں اس کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے 5-10 روپیہ میں بھیج رہا ہوں، مسجد میں بھیج رہی ہوں. انشاءاللہ یہ بھیجنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ جو قرآن پڑھیے گا 3 مرتبہ بھی بتایا کہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا. اسی طریقے